کا راج ہے. تو یہ جب تک لوگوں کا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی ہوگا تو جو لوگوں کو نصیحت دے گا, لوگ قرآن پاک پڑھیں, حقوق العباد پڑھیں. حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا حقوق العباد میں ہے, جس میں ہم سب سے بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. نماز تو اللہ تعالیٰ آپ فرض نہیں پڑھتے, آپ نے کوئی جوا کھیل لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ سچے دل سے معافی مانگ لیں. آپ حج کر کے آئے ہیں تو آپ ایسے ہیں کہ جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں, تو یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معافی کے دیے ہوئے ہیں. مگر جو لوگوں کے ساتھ جو آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, چاہے وہ پولیس کر رہی ہے, چاہے وہ یہ کیا کہتے ہیں پٹواری کر رہا ہے, چاہے کوئی زمین والا کر رہا ہے, چاہے کوئی کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اجمیر صاحب, یہ ابھی آپ کی بہت پیاری پیاری باتیں چل رہی ہیں. ایک سوال چھوٹا سا ہے کہ ایک آپ کا پاسپورٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے علاوہ دنیا بھر میں جا سکتے, ایک ایسا ملک جس کا اسرائیل کا نام لکھا ہوا ہے. اب اسرائیل کو کوئی اجازت بھی سنا دے دی گئی ہے, ان کے دفاتر بھی اسلام آباد میں کھلنے شروع ہو گئے ہیں, ان کو آنا جانا بھی شروع ہوا ہے, بلکہ ایک عرصہ دراز سے موجودہ حکومت کی لابنگ چل رہی ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی کسی قسم کی آڑ نہیں ہے, اسرائیل ہمارا ایک اچھا دوست بھی ثابت ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, لابنگ یہ ڈسکشن وغیرہ ہوتی رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے جو سو کارڈ جو عربی ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے دوسرے وہ ممالک ہیں, وہ سب کے سب اندر خانے, چاہے ترکی ہے, سب اسرائیل کے ساتھ سب تعلقات قائم کر چکے ہیں. ان کو فلسطینیوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ فلسطینی سارے مارے گئے ہیں اور مارے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر ظلم اور ان کے زمین کے اوپر, فلسطین کی زمین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے. ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا, ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا, فلسطینیوں کو نوکری کوئی نہیں دیتا. تو ہم جو ہے وہ کس بہانے سے ہم جو ہے وہ کریں گے؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایئر انڈیا کی جو فلائٹس ہیں وہ جدہ میں رک کے تو وہ اسرائیل جا رہی ہیں. اب سعودی عربیہ جیسا ملک جہاں پہ ہمارا کعبہ اور قبلہ اور کعبہ اور مدینہ منورہ ہے ہمارا, وہ اگر اسلام کے اور جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ملک ہے اسرائیل, جو ان کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اس کے ساتھ اگر تجارت کے حوالے سے, ان کے جہاز آنے کے حوالے سے, اور انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو وہ اجازت ہے تو آپ کے پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے؟ باقی جو اسلام ممالک ہے, کیونکہ ہمارے بددیانت ہیں انفارچونیٹلی, زیادہ تر ممالک آپس میں ان کی بددیانتی ہے. کہیں یمن کے ساتھ, ہاں دیکھیں جو حافظ الاسد کا بیٹا بشر الاسد ہے, ان کے ہمسائے ہیں ایران والے, انہوں نے ان سے کچھ بات چیت ان کی چل رہی تھی بارڈرز کے حوالے سے, کچھ دوسری دوستی بارے فلان دو ہوئی ہے, تو سعودی عربیہ کو غصہ آ گئے ہیں, انہوں نے امریکہ کو کہا کہ جناب بشر الاسد کے اوپر بم مارو اور اس کے پیسے ہم دیں گے. یعنی بم وہ کروا رہے ہیں اور سعودی عربیہ اس کے لیے پیسے دے رہا ہے. اب یمن میں جو ایسے ہوا ہے, اب عراق کو دیکھیں, عراق اور کویت کا جیسے ہوا, اب عراق کو سارا تباہ کر کے اس کے تیل کے اوپر قبضہ کرنے کا مقصد تھا, جو امریکہ نے کر لیا. یہ امریکہ اور ان کی مل کے سازش تھی, امریکہ اور یہ اس کی اسرائیل کی اور یہ سعودی عربیہ کی دوستی ہے. اب جب امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ اتنی گٹھ جوڑ ہے, اور دوسری طرف آرامکو اور ساری امریکہ کی سعودی عربیہ کے ساتھ دوستی ہے, تو جو سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں, میں تو سمجھتا ہوں, میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا, مگر جو حرکات ہیں, جو چیز جو نظر آ رہے, خواہش نظر آ رہے ہیں, وہ بہت ہی مشکوک ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان میں سے کسی ملک سے, پاکستان کو کسی قسم کی کوئی امداد ایسی ملے گی جس سے ہم کشمیر کو مطلب ہے کہ آزاد کروا سکیں, یا اور بھی جو ہمارے معاشی حالات ہیں. کتنی انڈسٹری ہماری لگی ہیں جن میں مڈل ایسٹ کے لوگ شامل ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے. اپنا ناظرین, آپ نے جمیل داس صاحب کے خیالات سنے, اور تمام کشمیر کے معاملات اور پاکستان کے اور خارجہ پالیسی کے بارے میں بھی ساری بات چیت سنی. جمیل صاحب, آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اور حکمرانوں کو کوئی مشورہ دیں گے, کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی دیکھیے, پاکستان کے اس وقت تجارت کے معاملے میں پاکستان جو ہے معاشی خسارے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں WTO جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت ایک ہوتا ہے مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ. یعنی دو ممالک مل کے آپس میں وہ مشورہ کر کے تو آپس میں کرتے ہیں, چیزوں کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم آپ کو بھیجیں گے, آپ ان کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگائیں گے, وہ چیزیں ہم آپ سے لیں گے, ہم اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگائیں گے, تاکہ وہ چیزیں سستے داموں آپ کو وہ مل سکے. اب ہمارا چین کے ساتھ 2006-7 میں جو معاہدہ ہوا ہے, اس نے ہماری ساری انڈسٹری کو تباہ کر دیا. یہاں کی انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو فروغ نہیں حاصل ہونے دیا. جو ہماری ٹیلی فون انڈسٹریز پاکستان تھی وہ بند ہو گئی, ہمارے جو ایئر کنڈیشنر وغیرہ, جو ٹی وی, جو بھی کچھ بھی بند تھا, سارا کچھ ختم ہو گیا. ہر چیز اب چائنا کی بنی ہوئی ہے, ہر چیز اب چائنا کی بنی ہوئی آ رہی ہے. کیا ٹیلی فون سیٹ, کیا موبائل فون, کیا جوتا, یعنی کہ جس طرف چلے جائیں وہ چائنا کا ہے.
اسی طرح ہمارا میں انڈونیشیا کا آنڈری کونسل رہا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایگریمنٹ کیا ہے، وہ اتنا مال ہمیں بھیجے، ہم سے کوئی چیز نہیں لے رہے، ہم سے سوائے کنو کے، اور ابھی آم لینا شروع کیا ہے، نہ ہم سے سرجیکل انسٹرومنٹس لے رہے ہیں، نہ ہم سے فٹ بال خرید رہے ہیں، نہ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں۔ ملیشیا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، وہ سارے پام آئل بیچنے کے چکر پیغام میں۔ دینا پسند کریں گے جی آپ قوم کے نام ایک پیغام؟ میں یہ پیغام دینا پسند کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر، یہ میں حکومت کو لکھ کے بھی دے چکا ہوں اپنا WTO ایگریمنٹ کے تحت، میں جو کہ WTO کی کمیٹیز کو ہیڈ کرتا ہوں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز میں بھی، لاہور چیمبر میں بھی، اور میری ہر وقت حکومت کے ساتھ یہی خواہش ہے، اور ہر وقت یہ لڑائی تو نہیں کہنا چاہیے، ہر وقت یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے ان کو ریوائز کریں اور دوسرے کسی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں جب تک وہ پاکستان کی فیور میں نہ ہو، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہم سب منحصر، ہمارا ہر چیز جو ہے اس کا انحصار چائنا پہ ہو گیا ہے اور دوسرے ملکوں سے ہو گیا، جو چیزیں وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں۔ ناصر، آپ نے جمیل ناز صاحب کے خیالات سنے، ان کا پیغام بھی سن لیا ہے، ضرورت اس سمجھتی ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسی مرتب کریں جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اچھی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی منصوبہ بندی کرتے وقت صنعت کاروں کی، تاجروں کے نمائندوں کی، ان لوگوں کی سفارشات کو لیں اور اس کی صورت پہ پالیسی بنائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو ترجیح دی جائے، تاکہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ کے پاس زر مبادلہ آئے گا، اور وہی زر مبادلہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔